السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 سے لے کر 139 تک سیکھیں گے۔ تجوید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فَإِنْ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سا ساکن کو ہلانا نہیں، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ مد منفصل ہے، تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اقفا کا تا ہے، اقفا حقیقی ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اقفا شفوی ہوگا۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا دہ، ہا ساکن کو ہلانا ہے۔ تدو دو، واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے وقف کی صورت میں بھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ فَإِن نون ساکن کے حروف اخفا قطع اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ولو لو واولین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ نون مشدد پر غنہ ہوگا۔ ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم کے بعد فا آیا ہے، میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ فی یا مدہ ہے، قا الف مدہ ہے، ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور یہ قاف بھی مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لیکن وقف کی صورت میں اس پہ قلقلہ بھی ہوگا۔ ملانے کی صورت میں یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا ملانے کی صورت میں۔ وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا قاف پر۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ فی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اللہ کا لام پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وقف کی صورت میں ہا ساکن پڑھا جائے گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، می یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ علی لی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف بالاسکان ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اور اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ وَمَنْ نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار حلقی ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ اللہ کے لام کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با ساکن پر قلقلہ ہوگا، غائن مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور وقف کی صورت میں
گول تا ہا ساکن پڑھیں گے، واقف بالابدال ہوگا۔ ملانے کی صورت میں ادغام باغن نہ ہوگا، تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، وَنَحْنُ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، ہا ساکن کو ہلانا نہیں، لہو ہا کے اوپر کھڑی الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، قُلْ قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ بڑی مد ہے، مد لازم، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جو واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نا الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی اللہ، اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وہو کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں ہے، رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ نا الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رو زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا۔ میم ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یہاں پر بھی را پر پڑھا جائے گا زبر کی وجہ سے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، وَلَنَا مد منفصل ہے، 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین ساکن کو ہلانا نہیں، ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ نا بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی ما الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں، اور ملانے کی صورت میں اظہار شفوی ہوگا۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، لہو ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ صاد بھی مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا۔ سو و مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا۔ وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا، 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا
يحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له मुखलिसून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। गलती को तही माफ़। टेक केयर। खुदा हाफिज़।